کوئی احمدی کوئی اور ہو یہ تھانے دار بننے کی کوشش کرے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جعلی تھانے دار ہوگا جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو تفرقہ بازی میں اور اختلاف رائے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اختلاف رائے ہونا ایک فطری عمل ہے. آپ 5 بھائی ہیں, سب کے ہر الگ الگ ایک ہوتے کی ہیں. ہر وقت ایک جیسا ذہن ہو سکتا ہی نہیں ہے. ہاں اگر تمہارے والد یہ کہتا ہے کہ آپس میں تفرقہ نہ کرنا, لڑائی نہ کرنا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو گوبھی پسند ہے تو باقی سب کو بھی گوبھی پسند ہو, قدو شریف کے پاس نہ جاؤ. او بھائی نہیں, یہ مفہوم نہیں ہے. کوئی کدو پسند واقعہ ہوا ہے تو وہ کدو پسند واقعہ ہوا ہے, کوئی گوبھی پسند واقعہ ہوا ہے, کسی کو پوٹھ دیاں بوٹیاں چنگی لگی ہیں, گوشت پسند ہے. تو اختلاف رائے 5 بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ جس چیز سے منع کیا گیا وہ دین کے لیے فساد کرنا, ایک دوسرے کے گھروں کو آگ فساد لگانی, کرنا, ہاں بالکل فساد فی ایک الحال دوسرے سے کی منع کیا گیا. زندگی عذاب کر دینی, مذہب کو ٹھیکے داری پر لے کر دوسروں پر تکفیریت اور ملائیت کی دلدل میں دھنسی ہوئی گوبر کی مثل ایک ذلیل سوچ کا ٹوکرا سر پر اٹھا لینا, جس سے منع کیا گیا ہے. اختلاف رائے ہونا برکت مطلب کا جیسے صاحب آپ 10 یورو ہار گئے ہیں بھائی. نہیں انہوں نے جواب یہ دیا ہے, مجھے سمجھ آ گیا. آپ نے ان کی باتوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے, وہ بڑی گہری بات کی ہے انہوں نے بالکل کہ بالکل اختلاف رائے مطلب کہ عمران ہار گیا رکھنا. مناظر. نہیں میرے نا میں بالکل متفق ہوں انہوں نے نال. انہاں ہاں آکھیا جو بندہ یہ گال کردا ہے میں کوئی فرقہ بناونا ہے وہ بالکل جہل انسان ہے, اور میں بالکل یار یہ متفق نہیں ہوں. کہا او بھائی, یہ نہیں کہا. نہیں کہا انہوں نے کہا ہے, انہوں نے بارہا 4 انہوں نے بار. کہا ہے کہ الگ الگ سوچ ہو سکتی ہے, الگ الگ مکتبہ فکر ہو سکتے ہیں, فرقے نہیں, وہ مکتبہ فکر ہیں. اور ان کا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی انہوں نے پڑھ دی, بتا دی کہ اختلاف رائے رکھنا دین کا حسن ہے. کوئی آپس میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے تو اس میں کوئی بندہ سیکھتا بھی اسی طریقے سے, بالکل. یہ بات ہے ساری. تو اور وہ ان کا انہوں جو نے بہت آپ اچھا ایکسپلین کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اور جو میں اور طاہر امجد صاحب اس بات پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بھی بات کی کہ مرزا صاحب کا اس کا دعویٰ بھی نبوت کا موجود نہیں ہے کتابوں میں, انہی کی کتابوں میں. ہم نے اس پہ بھی بڑی تفصیل سے بات کی ہے. تو ان کا خیال اور باقی جو احمدی حضرات ہیں ان کے خیال میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. آپ نے کتنی دفعہ سنا نہیں ہے ان کی بات سے کہ ذل کیا ہے, بروز کیا ہے. کتابوں کو پڑھو نا صحیح کر کے, آپ کو پتہ لگے. یہ ہے اصل بات. نہیں میں آج طاہر امجد صاحب کی بات سے متفق ہوں. انہوں نے کہا ہے اگر ایسی بات ہے اور ہے بالکل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگلا سوال کرو, اگلا سوال. تو ایک سوال آپ کا ہو گیا, اب اگلا سوال بھی کریں. میں ان کا شکریہ تو ادا کر لوں نا کہ انہوں نے میرے سوال کو بڑا اچھی طریقے سے جواب دیا ہے. غور سے سنا کرو اور سیکھا کرو ہاں. ملک اور عمران صاحب. دوسری گل یہ ہے کہ ہن میں ہی نہیں بولنا, اور ہی میرے دوست بیٹھے نے انہاں نہیں ٹائم دے کہ خاص طور تے مفتی شاہ صاحب اور آ گئے نے, ہن انہاں نے ٹائم دے. جی ملک صاحب بڑی مہربانی جناب. اچھا طاہر امجد صاحب فرما رہے تھے کہ نہیں جماعت احمدیہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, لیکن مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک نیا فرقہ بنایا ہے. اٹھا کے دیکھیے روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 343. مرزا صاحب فرماتے ہیں مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے گورنمنٹ کا اول درجہ کا وفادار اور جان نثار یہی نیا فرقہ ہے, جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گورنمنٹ کے لیے خطرناک نہیں. ملکہ وکٹوریہ کا انگریزوں کا وفادار فرقہ یہی نیا فرقہ ہے. وہ کون سا نیا فرقہ ہے؟ ایک دوسری جگہ پہ کہتے ہیں روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 337 کے اوپر, بحضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دامہ اقبال ہو کیونکہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا اور امام اور پیر یہ راکم ہے. اس فرقہ جدیدہ اور نیز اپنے تمام حالات سے جو اس فرقہ کا پیشوا ہوں حضور لیفٹیننٹ گورنر بہادر کو آگاہ کروں
وہ کہہ رہے ہیں میں نیا فرقہ بنا رہا ہوں، میں اس کا پیشوا ہوں، امام ہوں، پیر ہوں۔ پھر ایک اور جگہ روحانی خزین جلد 15 صفحہ 493 کے اوپر کہتے ہیں، اور یہ نیا فرقہ مگر گورنمنٹ کے لیے نہایت مبارک فرقہ برٹش انڈیا میں زور سے ترقی کر رہا ہے۔ تو آپ تو کہہ رہے تھے وہ کوئی ہم نے فرقہ ہی نہیں بنایا، فریق بنایا ہے۔ فریق اور فرقے کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرقہ یہاں پر لغوی طور پہ استعمال ہو رہا ہے یا اصطلاحی طور پہ ہو رہا ہے؟ اس اصطلاح شرع کے اندر اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں جی چلیں بات کریں امجد صاحب۔ نہیں مفتی صاحب، انہوں نے اس سوال کا جواب انہوں نے دے دیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے نہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے وہ حوالے نکال کر دے دیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ قرآن پاک کے اگینسٹ ہی کوئی جا رہا ہے نا، کیونکہ قرآن پاک میں تو لکھا ہے کہ فرقے نہیں بنانے، تو انہوں نے کہا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ جاہل انسان ہے۔ تو میں بالکل انہوں نے جو جواب دیا میں اس کے ساتھ متفق ہوں۔ تو ابھی ہاں جی ٹھیک ہوگا، مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ملک صاحب کہ مرزا صاحب جاہل انسان تھے۔ نہیں، میں آگے پھر میں اتنی کیسر صاحب کیونکہ ایک خاص نیچ تک بات پہنچ گئی ہے اور میں جی اسلوب سے جی واقف ہوں سب کے، اب محل اس محفل میں بیٹھنا میرے جیسے فقیر کا غیر ضروری ہے۔ آپ ان سے فیض یاب ہوں۔ ایک بات سارے ذہن میں رکھیں کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کرو۔ جو تم دوسرے خدا کو کہتے ہو، جس کسی کا جھوٹا معبود ہے، وہ دراصل تم اپنے اللہ کے اپنے معبود کے بارے میں کہتے ہو۔ کسی کے جھوٹے نبی کے بارے میں کہو تو سمجھو کہ تم دراصل اپنے ہی نبی کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ دوسرے کے اکابر کے بارے میں کہو تو دراصل تم اپنے ہی اکابر کی توہین کر رہے ہو۔ یہ اس مساویانہ اور برابری کے حقوق پر سطح پر کوئی بیٹھ کے بات کرنا چاہے تو بہت اچھا ہے، لیکن جو بدتمیز بد تہذیب ہوتے ہیں اور ان کا منشا جو ہے، اور نہیں میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، میں ملک الزام صاحب نہیں ان کو لگا بات کرنے دیں، عمران ملک صاحب ان کو بات تو پوری الزام نہیں کرنے لگا دیں۔ رہا، ہاں لیکن بات جب ایک کرنا چیز تو ان کا کا حق ہے۔ ایک پیکٹ ہو، گفٹ باکس ہو، اس میں پتہ ہو کہ اندر کیا ہے، تو اس میں ایکسائٹمنٹ آپ کو ہو سکتی ہوگی، مجھے نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جب میں نے یہی کہا کہ علامہ اقبال نے جب یہ کہا کہ اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، ہاں ہاں تو اس کا پھر جواب دیں۔ پھر وہ ملکہ برطانیہ کو خدا کا سایہ سمجھتے تھے وہ؟ آپ ان کو شاعر مشرق اور مفکر پاکستان کہتے ہیں؟ یہ تھوڑی سی مثال ہے دیگ میں سے۔ اس میں بہت سارے عرصوں پر جایا جا سکتا ہے، بہت سارے اور جو ہے روحانی منازل طے کی جا سکتی ہیں، قصیدہ غوثیہ کھلا جا سکتا ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ میں نے اپنی بات کی کہ فرقہ بازی، ولات، تفرقو اور ایک فریق بننا، پارٹی بننا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اختلاف رائے امت میں برکت کا باعث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، قرآن کا میں یہی مفہوم سمجھا ہوں کہ کوئی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، احمدی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، یہ تعارف کے لیے نام ہے۔ اگر آپ میں انسانیت ہے تو آپ انسانوں کی طرح بات کرو گے، اگر اندر حیوانیت ہے، شیطنت ہے، تو ڈزنٹ میٹر کہ کیا نام ہو، اندر مال وہی رہتا ہے، لیبل جو مرضی لگا لو۔ تو میرے تو یہی جواب ہے۔ تو وہ ما علینا الا البلاغ۔ آپ بات کریں، میں سنتا ہوں۔ چلو وہ تو ٹھیک ہے، نام آپ نے رکھ لیا، کوئی سا بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے کون سا آپ کو کچھ کہا ہے؟ نام رکھ لیا نا آپ نے، نیا فرقہ بنا لیا، تو اس میں کون سی کوئی، آپ خود کہہ رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو ناراضگی تو اس میں بنتی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ مرزا صاحب نے قرآن پاک کی اور اللہ پاک کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے فرقے نہ بناؤ تو مرزا صاحب نے بنا لیے۔ تو یہ تو عام انسان کو زیبا نہیں ہے کہ اللہ کے حکم عدولی کرے، عام مسلمان کو یہ زیبا نہیں ہے۔ تو چیز ہے کہ دعویٰ بندے کا مسیح ہونے کا، مہدی ہونے کا، خدا ہونے کا اور خدا کا بیٹا ہونے کا، اور بڑے بڑے
بلنگ و بانگ دعویٰ جات ہوں اور وہ اٹھ کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دے. بات یہ ہے اصل میں. تو جو اصول ہیں ان اصولوں کے اوپر رہ کے آپ بات کریں. یہ نہیں ہے کہ محبت کے اندر آپ اتنے ہی مطلب وہ آنکھیں ہی بند کر لیں کہ آپ کو سچائی بھی نظر نہیں آ رہی. جو ہے وہ ہے. قرآن نے جب کہہ دیا کہ فرقے نہ بناؤ، مرزا صاحب نے بنا لیا. تو کم از کم حق گوئی کرنا سیکھیں، حق کا ساتھ دینا سیکھیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے مرزا صاحب کو اپنے وہ جو ہیں وہ ٹھیک ہے ان کو آپ سائڈ پہ رکھیں، لیکن آپ انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑ کے فیصلہ تو کم از کم کر سکتے ہیں کہ نہیں. کہ اللہ کہہ رہا ہے بھائی فرقے نہ بناؤ، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں نے فرقہ بنایا ہے، فرقہ جدیدہ. جی امجد صاحب. فرقہ کس سے منع کیا اس لیے کیا گیا ہے کہ کسی کے اکابرین کی علماء کے بارے میں کوئی حرمین کی ہو وہ تلوار چلانی، یہ ہوتی ہے تفرقہ بازی. یہ حسام الحرمین کس نے چلائی ہے؟ اب بات یہ ہوتی ہے کہ بات کون کر رہا ہے. احمد رضا صاحب بریلوی نے فتویٰ لگایا علماء دیوبند کے بارے میں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ فرقہ شیطانیہ سے تعلق ہے اور واجب القتل ہیں، واجب القتل ہیں، اور جو ان کے کفر میں بھی شک کرے وہ بھی کافر اور ان کا نکاح منسوخ فسخ. اب ایسے الفاظ، یہ ہوتی ہے فرقہ بازی، یہ ہوتی ہے تفرقہ بازی. اپنی رائے کا اظہار کرنا یہ فرقہ بازی نہیں ہوتی. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرقہ بازی ہوتی کیا ہے. ادھر سے جواب آتا ہے دیوبندیوں کی طرف سے. وہ کیا ہوتی ہے؟ المحند المفند. ملک کیسر صاحب یہ بھی یاد کر لے. اچھا، المحند المفند، اس کا مطلب یہ ہے ہند کی تلوار سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر. پہلے جو احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھی فتویٰ اس کا نام ہے حسام الحرمین، حرمین کی تلوار وہ چلائی. اس میں کیا کہا کہ دیوبندی علماء کے بارے میں کہ یہ بدترین، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ واجب القتل ہیں، اور جو ان کے کفر میں شک بھی کرے وہ بھی کافر اور اس کا نکاح فسخ. یہ ہوتی ہے فرقہ بازی جو بریلوی حضرات کے امام احمد رضا صاحب نے علماء دیوبند کے بارے میں کہا. اور فرقہ بازی یہ ہوتی ہے، اب ایک اور نام یاد کر لیں، وہ ہوتی ہے المحند المفند، ہند کی تلوار سٹھائے ہوئے بابے پر. اس میں کیا علماء دیوبند کے دستخطوں سے موجود ہے کہ یہ بریلوی جو ہیں یہ لشکر کفار ہیں. یہ لفظ بھی یاد کر لیں، لکھ لیں، لشکر کفار ہیں. اور اپنے علماء کے بارے میں کہا کہ یہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور یہ لشکر کفار ہم پر دوڑ پڑا ہے. یہ ہوتی ہے فرقہ واریت، یہ ہوتی ہے فرقہ واریت، یہ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.